سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سورة الحج. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، یعنی بہت خوف زدہ کر دینے والی چیز ہے. اگر کسی وقت بھی تھوڑی سی معمولی بھی زمین حرکت کرنے لگے تو انسان کا دل باہر آنے لگتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی. کہا یہ کہ قیامت کا زلزلہ کہ اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین بری طرح ہلا ماری جائے گی اور پھر ایک جھٹکے کے بعد ایک جھٹکا آ رہا ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ، کہ اس دن پہاڑ اور زمین اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے، سب کوٹ دیے جائیں گے اور وہ عظیم واقعہ پیش آ جائے گا. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس روز زلزلے کا جھٹکا ہلا مارے گا پھر ایک دوسرا جھٹکا اس کے پیچھے آئے گا، یعنی وہ ختم نہیں ہوگا. ابھی تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر ہلنے کے بعد ہر چیز ساکت ہو جاتی، لیکن قیامت کا زلزلہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ سب ختم نہ ہو جائیں. تو اس لیے لوگوں کو اس دن سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کو اس دن سے بچنے کے لیے اس دن کی تیاری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے تو حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. یعنی کسی کو کسی کی ہوش نہیں. سب سے زیادہ جو رشتہ دوسرے کی کیئر کرنے والا ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. جب بچہ دودھ پی رہا، خصوصاً چھوٹا، اس وقت وہ بہت زیادہ اس سے اٹیچ ہوتی اور ہر حال میں اس کا خیال رکھتی. فرمایا کہ اس دن تو دودھ پلانے والی بھی اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کو بھی پرواہ نہیں رہے گی، اور جس کسی کے پیٹ میں کچھ ہوگا وہ سب بھی گر جائے گا. اتنی دہشت اور خوف ہوگا. اور لوگوں کا حال کیا ہوگا جب یہ زلزلے آ رہے ہوں گے؟ جو لوگ زمین پر ہوں گے اس وقت، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، جیسے وہ نشے میں ڈرنک ہو، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے.
وما هم بسکارا، کوئی نشے میں نہیں ہوگا، ان کو ہر چیز کا ہوش ہوگا، پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا. ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ويتبع كل شیطان مرید. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، بغیر اللہ کو جانے اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب میں ہی یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. یعنی شیطان کی دوستی بڑی مہنگی دوستی ہے. لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں کچھ شک ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کی. یعنی اپنی تخلیق پر غور کرو کہ اب کیسے پیدا ہو گئے کہ دوبارہ نہیں ہو سکتے. پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں. ہم جس طرح نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. یہ سارے انسانی زندگی کے مراحل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہی پورے ہوتے ہیں. اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، کسی کو بچہ سا اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی جوان فوت ہو جاتا ہے اور کوئی اس کے بعد، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، ارذل العمر. اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی انسان کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ڈھکا ہوا یا ننگا ہے، کون اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی. جیسے یہ دنیا بنی ہے بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری دنیا بھی بنا لے گا. اگر یہ بن سکتی ہے تو وہ کیسے نہیں بن سکتی؟ تو اس لیے کسی کو بھی قیامت کے آنے میں شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. زندہ بھی اور مردے سب دوبارہ اٹھیں گے. یعنی زندہ تو ایک سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے اور پھر دوسرے جو مرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دوبارہ سے اٹھ جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یعنی دنیا کے علم پر ان کو اتنا فخر اور غرور ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. جتنے بھی ایتھیسٹس ہیں ان کے لیے یہ آیات بہت زبردست ہیں، ان میں دلائل موجود ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. یعنی ایسے لوگ جو پورا یقین نہیں رکھتے دین پر، آخرت پر، اللہ کے احکامات پر، اس لیے اگر حالات اچھے ہوں تو دین کی بات مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں. جب کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. انڈر لائن کریں اس کو. کتنی خوفناک بات ہے کہ وہ لوگ جو صرف اچھے حالات میں اللہ کو یاد کریں، اللہ سے راضی ہوں، اور جب تکلیف ہو تو ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کے ناراض ہو جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ کوئی شخص مدینہ آتا ہجرت کر کے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی بچہ دیتی اور اس کی گھوڑی بھی بچہ دیتی تو کہتا کہ یہ دین بہت اچھا ہے. یعنی دنیاوی فائدے ہوتے تو کہتے کہ یہ تو بڑی دین کی برکتیں ہیں جو ہم پہ نازل ہو رہی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتے کہ یہ دین برا ہے، جب سے ہم اس دین میں آئے ہیں ہمارے ساتھ یہ مسائل کھڑے ہو گئے. تو کبھی بھی اپنے مسائل کی وجہ دین نہ بتائیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان پر ویسے ہی مثلا ہسبینڈ وائف کی نہیں بن رہی یا بہن بھائی کی نہیں بن رہی یا کسی کے ساتھ،
اور جب آپس میں نہیں بنتی تو اس کی کئی دنیاوی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی مال کا لین دین، کوئی اور مزاج کا نہ ملنا، پھر اتنے میں دین زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور دین کی وجہ سے وہ بات اور بھی زیادہ بگڑ جاتی، تو وہ اپنے پچھلے سارے اختلافات کو چھوڑ کر صرف دین کو بلیم کرتے ہیں کہ جب سے میں نے دین کا راہ اختیار کیا مجھ پر یہ سارے امتحان ہیں اور میں اب اس دین کو چھوڑ رہی ہوں. نہیں، ایسے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. دیکھیے جیسے بیمار ہوتے وقت فرشتے آ کے دیکھتے ہیں نا یہ بندہ کیا باتیں کرتا ہے، اسی طرح کسی بھی آزمائش کے وقت فرشتے دیکھتے ہیں کہ بندہ بولتا کیا ہے، تو اس وقت فوراً اپنی زبان پہ نظر رکھے کہ میں اب تکلیف کو کیسے لوگوں کے سامنے بیان کروں گی. تکلیف کو صرف اس وقت انسان کسی کے سامنے بیان کر سکتا ہے جب اسے کسی کام کی کوئی معقول عذر وجہ دینی ہو. مثلا آپ اسکول نہیں آئے تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے، تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے تکلیف تھی، ایک جینوئن ریزن ہے. آپ آہستہ چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص اس سے اریٹیٹ ہو رہا تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے اس لیے میں آہستہ چل رہی ہوں. اسی طرح جب کوئی وجہ ہو، ضرورت ہو، تو ڈاکٹر کو بتایا جا سکتا ہے کہ تکلیف کہاں تاکہ علاج ہو سکے. لیکن اس کے علاوہ irrelevant پیپل سے بلا وجہ بیٹھ کے اپنے دکھوں کی، بیماریوں کی، تکلیفوں کی، بچوں کی، ادھر کی ادھر کی داستانیں سنا کے دوسروں کو پریشان کرنا، یہ انتہائی احمقانہ فعل ہے اور اس سے بچنا چاہیے. آپ اپنا مسئلہ صرف اس شخص کو سنائیں جو واقعی حل کر سکتا ہو، جو آپ کو کوئی اچھی نصیحت کرے. ورنہ غیبت سنا ادھر، غیبت سنا ادھر. کچھ لوگوں کا مشغلہ بن چکا ہوتا ہے، وہ جب دل میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی غبار اٹھتا ہے پھر اٹھ کے فون کھڑکا دیتے، کسی نہ کسی کو شکایت لگا دیتے. تو یہ صبر کرنا نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی اجر ہے. پھر تو مسائل کے حل کے لیے تو آپ بات ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں لیکن ویسے نہیں. تو دین کو بدنام نہ کرے. اور پھر خاص طور پر یہ کہ جب سے دین میں آئے ہیں تو یہ مسئلے ہو رہے ہیں، یہ کہنا تو بالکل چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے صریح خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی. یعنی بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. تو ایسا کرنے والوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ انتہا درجے کے گمراہ ہیں. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اسے ناگوار ہے. پیچھے مسائل کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو کچھ لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے کہ اللہ سے دعا کرو، کہتے بہت دعائیں کی ہیں کچھ نہیں بنتا. تو شاید انہیں دعا کرنے کا مطلب ہی نہیں پتا. تو کبھی یہ نہ کہیں کہ بہت دعائیں کی ہیں اور ہماری نہیں سنی جاتی. آپ نے دیکھا پیغمبروں کی دعائیں سال ہر سال کے بعد قبول ہوئی، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، وہ عام انسان نہیں تھے، خلیل اللہ تھے. ابراہیم علیہ السلام اور 100 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکلیف دور کرتا ہے، وہ مسئلہ حل کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک وقت ہے. تو ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، پھر چاہیے کہ وہ گلے میں پندہ لٹکائے اور چھت سے لٹک جائے، پھر دیکھے مدد ہوتی، اس کے مسئلے حل ہوتے. یا آسمان پر جا کر دیکھے کہ زبردستی کچھ حل کرا کے دے، کچھ بھی نہیں. تو انسان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور وہ ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. تو یہاں پر پھر سجدہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، سجدے کے بارے میں یاد رکھیے کہ سجدہ کرنا فرض کے درجے میں نہیں ہے.
کرنا بہت پسندیدہ مستحب ہے، شیطان کو رلاتا ہے. اسی وقت نہ کر سکے تو نماز کے ساتھ کر لیں، جب چاہیں کر لیں، دن میں کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ عین اسی وقت کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات حالات ایسے نہیں ہوتے کہ عین اس وقت انسان کر سکے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جمعہ کے دن انہوں نے ممبر پر سورۃ النحل پڑھی. جب سجدے کی آیت تک پہنچے تو ممبر سے اترے اور سجدہ کیا. یعنی خطبہ دے رہے تھے، ممبر سے اترے اور سجدہ کیا، تو لوگوں نے بھی ساتھ سجدہ کیا. دوسرے جمعے کو پھر یہی سورت پڑھی، پھر سورۃ النحل پڑھی. جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کیوں کر کے ایسا دکھایا؟ تاکہ جو نہ کر سکے کسی وجہ سے، کرنا بہت اچھا ہے، آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، شیطان پیٹے گا، آپ کی نیکی لکھی جائے گی، اللہ آپ سے خوش ہوگا، آپ سجدے میں اللہ سے قریب ہوتے، بہت فائدے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ راہ چل رہے ہیں اور آپ تلاوت سن رہے ہیں اور وہاں آپ سڑک پہ کہاں سجدہ کریں گے، تو نہیں کر سکتے، گھر آتے ہیں تو بھول جاتا ہے، تو گناہ گار نہیں ہوتے. یہ مطلب ہے، یعنی سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا گیا، اسے ہماری خوشی پر رکھا گیا کہ خوشی سے کرو، تو خوشی سے کرنا چاہیے. اور سورج، چاند، یہ سب بھی سجدہ کرتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی قیام کی جگہ عرش کے نیچے آ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے. یعنی سورج ہر روز جب اپنا سرکل مکمل کرتا ہے تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں وہ سجدہ کر کے آگے جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجازت دی جاتی ہے تو وہ آگے آتا ہے، نہیں تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ پیچھے. اور جب پیچھے جائے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت قریب آ جائے گی، توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ کس دن ہو جائے یہ ہمیں نہیں معلوم. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، استغفر اللہ، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے گل جائیں گے. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرزوں ہتھوڑوں سے ان کو مارا جائے گا. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، واپس پلٹا دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. جہنم کو معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بلا ہے. ہر اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے جس کی وجہ سے انسان وہاں جائے، کسی بھی قیمت پر ہو. دوسری طرف ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ان کو بیوٹیفائی کیا جائے گا. اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. جنت میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے پاکیزہ بات قبول کر لی. پاکیزہ بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ پاکیزہ کلمہ ہے. قرآن پاکیزہ ہے، قرآن پاک نہیں کہتے آپ. تو اس کو قبول کر لیا انہوں نے، اس کی ہدایات کو قبول کر لیا اور جو جو کچھ اس نے بتایا انہوں نے اس کو اپنا لیا. تو ان کے لیے جنت کے باغ ہیں. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو تعریف والا ہے اس کا راستہ دکھا دیا گیا. ہدایت کا راستہ کیسے ملتا ہے؟ جب انسان پاکیزہ بات کو لیتا ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، پھر اس کو وہ راستے بھی ملنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر استقامت بھی عطا کرتا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں بھی جو راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی اللہ کا گھر جو ہے حرم، وہ قابل احترام گھر ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی حرمت کو پامال کرے، کیونکہ اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. جو جگہ جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی صفائی کا خیال نہ رکھنا بھی اتنا ہی بڑا ظلم اور جرم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل راستے میں تکلیف دہ چیز کو دور کرنا پایا، اور ان میں سے ان کے برے اعمال دکھائے گئے تو برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا. مسجد میں تھوکنا، اللہ اکبر.
وہی ہو سکتا ہے جو انتہائی غلیظ طبیعت کا انسان ہو، کہ جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے. تو اس لیے جہاں کہیں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو اس جگہ کی صفائی کرنا، اس جگہ کو پاک صاف رکھنا، صاف ستھرا رکھنا ایمان کی علامت ہے. ابو سہلہ صاحب بن خلاد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی اور اس نے اسے قبلے کی طرف تھوک دیا، یعنی آگے کھڑا تھا نماز پڑھا رہا تھا تو گلے میں کچھ ہوا ہوگا تو سامنے ہی تھوک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے. تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا آئندہ اسے تم امامت کے لیے کھڑا مت کرنا، یہ شخص امامت کے لائق نہیں، لیڈر بننے کے لائق نہیں، جس کو یہ تمیز نہیں. اور پھر قیامت کے دن جو شخص بھی مسجدوں کی بے حرمتی کرے گا وہ سب سے بڑا ظالم قرار پائے گا. اس کے برعکس مسجد کی صفائی کا اجر کیا ہے؟ وہ اس عورت کا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، جو سیاہ رنگ کی باندھی تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. جب اسے وہ نہ ملی، نظر نہ آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ اس کا تو گزشتہ روز انتقال ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ پھر آپ خود ان کی قبر پر گئے اور دوبارہ اس کا جنازہ پڑھا. یعنی اتنا بڑا اعزاز دیا کہ وہ کوئی سربراہ سلطنت نہیں تھی، وہ مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، لیکن اللہ کے نزدیک عزت کس کام میں ہے یہ سمجھنا چاہیے. بعض لوگ تو اپنے گھر میں صفائی کو بھی برا مانتے ہیں، تو صفائی تو اللہ کو پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، صاف ستھرا رکھو. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اپنے پیارے پیغمبروں کو، محبوب بندوں کو. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. اور حج کے فائدے حج پہ جا کے ہی پتہ چلتے ہیں، دور سے کتنی بھی کہانیاں سن لیں تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں. جانور اللہ نے پیدا کیا، صرف اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرنا چاہیے. کسی اور کا نام اس پہ لینا یا نیت رکھنا جو ہے وہ شرک بن جاتا ہے اور وہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے. خواہ آپ نے حلال ہی کیا اس کو، لیکن وہ حلال ہوتا ہی نہیں جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. حج کے ریچولز بتائے جا رہے ہیں. اور طواف کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کے 7 چکر اس طرح لگائے کہ اس میں کوئی لغو بات نہ کرے. مثلا لغو بات کیا ہوتی ہے؟ دو لوگ جا رہے تو کہتے دیکھو دیکھو اس کے تو سارا لباس ہی ایسا نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ کیسے طواف کر رہا ہے. اکثر ایسا ہوتا نا کہ اکیلے نہیں ہم لوگ طواف کرتے، کسی کو ساتھ لے کے کرتے ہیں. پھر جب 2 لوگ ساتھ ہو جاتے تو خواتین تو باتیں کرنے سے باز آتی ہی نہیں، کسی نہ کسی پہ ضرور تبصرہ ہو جائے گا. یہ تبصرہ بھی لغو ہے، یا تو غیبت ہوگی یا لغو ہوگا. تو اس لیے اس وقت پوری توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. تو فرمایا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا جو طواف میں کوئی لغو بات نہ کرے گا. اور جو شخص گن کر طواف کے 7 چکر لگائے گا، گنے گا ہر چکر کو، اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو اگر پاؤں تھک جائیں تو بھی نہ تھکیں، تو بھی شکایت نہ کریں، کسی سے شکوہ نہ کریں، کیونکہ یہ تعظیم کے خلاف ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. یعنی جو شخص کرے گا اسی کو فائدہ پہنچے گا. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. اب دیکھیے جھوٹ کو کس کے برابر قرار دیا گیا؟ جھوٹ کس کے برابر ہے؟ شرک کے برابر. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.
بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ کبھی کسی کو دیکھا جو بلند عمارت سے گر کے مرتے ہیں لوگ، ہڈی چور چور ہو جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کہاں یہ کہ کوئی آسمان سے گرے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ تو جو شرک کرتا ہے اس کی ایسی ہی ہلاکت ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ پھر دوبارہ تعظیم کی بات آ رہی ہے، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی مینا میں جا کے قربان کرو گے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، یعنی یہ قربانی صرف امت محمد کے لیے نہیں، پچھلی امتوں میں بھی قربانی پائی جاتی تھی، تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور اسی کے تم مطیع فرما بنو۔ اور اے نبی بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ انڈر لائن کیجیے اس کو، خوشخبری ہے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں، ہمبل پیپل، کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کا دل کانپ جاتا ہے، وہ کوئی اکڑتے نہیں، بحثیں نہیں کرتے، مقابلے نہیں کرتے، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ظاہری چیز نہیں، دل کی حالت، تقوی۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اللہ نے جانور دیا، اللہ کا نام لو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا جو نعمتوں پر ناشکری کرے۔ تو جب آپ اللہ کے راستے میں ہوں اور پریشانیاں ہوں، تکلیفیں آئیں، تو یاد رکھیں اللہ کی مدد آپ کے لیے ہے، بس صبر کی ضرورت ہے اور انتظار کی ضرورت ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ انڈر لائن، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ کتنا سچا وعدہ ہے، تو کبھی بھی نہ گھبرائیں مخالفتوں سے۔ من ينصرہ، فکر اس کی لگ جائے کہ ہم اللہ کی دین کی مدد کہاں سے کریں، کیسے کریں، کتنی کریں، کب کریں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو پہلے میں نے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔
اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی سخت تھی، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، یعنی ان کے گھر ان کے اوپر گرے پڑے ہیں، وہ زلزلوں میں دب کے زمین میں مر چکی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور جب دل اندھا ہو جائے تو پھر انسان کو حق بات نظر نہیں آتی۔ ابن مسعود کہتے ہیں وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے۔ کتنی سخت بات ہے، وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے، بے حس، اس کے سامنے نیکی ہو یا بدی وہ ٹس سے مس نہ ہو، برابر ہے۔ تو اصل بات دل کی ہے، اگر دل مومن ہے، متقی ہے، متوکل ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی اور پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر پلانٹ پر سال کے دنوں کی تعداد مختلف ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو کیلنڈر ہے اس میں سال کے دنوں کی تعداد فرق ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، عزت کی روزی یعنی عزت کے ساتھ بٹھا کے دیا جائے گا، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا اور نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا، یعنی جب اس نے کسی اچھی چیز کی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے آرزو کی تو شیطان نے پوری رکاوٹیں ڈالی کہ وہ پوری نہ ہو سکے۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، یہ اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل چکے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی شیطان کی جو افترا پردازیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو صحیح راہ پر لے جاتا ہے، اور رکاوٹوں سے انسان کے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ جو واقعی اللہ کے لیے سچا ہوتا ہے وہ پھر نیکی کے کام پہ جم جاتا ہے، ورنہ رکاوٹ آنے پر چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ أَقِيمٍ۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، یعنی بہت ذلیل کرنے والا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا رزق دیتا ہے۔ ہمیں دنیا میں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مشکل میں ہے یا ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، بظاہر ہوا بھی ہو لیکن ان کا انجام اچھا ہے تو سب اچھا۔ اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف فرمانے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے، العلی الکبیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے بارش کا، اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر فیصلہ بہت بہترین ہے جس کے فوائد انسان کو پتہ بھی نہیں۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اس نے کشتی کو تو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہے۔ وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں وہ تم سے ہرگز جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہاری ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ خود ان کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں کو خطاب ہے۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو۔ آپ سب سے مجھ سے یہی حکم ہے کہ اس مثال کو غور سے سنو۔ کیا ہے مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو اب تم بڑا سمجھ کر ان سے مانگتے ہو اپنی حاجات، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ہرگز مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا له، اگرچہ وہ اس کے لیے اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ایک مکھی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ کبھی آپ نے ڈائسیکشن کی تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک رگ، ایک ایک بال، ایک ایک چیز، ایک جانور کی، ایک کیڑے مکوڑے کی، ایک مینڈک کی، کسی بھی چیز کی کتنی انٹیکٹ ہوتی ہے اور کتنی فائن ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اگر اس میں نکل آئے اور آپ اس کو صرف جوڑنا ہی چاہیں، پہلی دفعہ لگانا تو چھوڑ دیں، نکلے ہوئے کو باقی لگانا چاہیں واپس تو اس طرح نہیں لگتی۔ تو انسان ایسوں کے پاس کیوں جاتا ہے جو ایک مکھی کا پر بھی نہیں جوڑ سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے اس طرح انہوں نے قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوت والا زبردست ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو قدر کرتا ہے وہ شکر بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اور جو قدر نہیں پہچانتا اللہ کی وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کیوں اس کے آگے جھکے جس کو وہ کچھ مانتا ہی نہیں۔ تو جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہوں نے دراصل اللہ کی ناقدری کی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک کون کون لاتے ہیں؟ فرشتے اور رسول۔ ام موسیٰ کے پاس کہا جاتا ہے کہ فرشتہ آیا تھا، حضرت مریم کے پاس بھی فرشتہ پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ سمیع اور بصیر ہے۔
جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ شاید انڈر لائن کیجئے، شاید اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، اور اس سے نیک کاموں میں رکوع اور سجدہ، اور پھر کس لیے کرنا ہے یہ سب کچھ؟ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، کامیاب ہو سکو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، یعنی ہمارے جو فرقہ وارانہ نام ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے جڑ جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَآخِرُ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج آپ کے لیے جو پروڈکٹ انٹروڈیوس کرا رہی ہوں وہ دعا کے بارے میں، کیونکہ آج دعاؤں کا بہت ذکر گزرا ہے تو ان کا مینشن بھی ہوگا اس میں، اور پھر رنج اور غم اور خوف پریشانی کے وقت جو دعا ہے وہ چھوٹے سے اس کارڈ پر لکھ دی گئی ہے۔ جیسے کوئی بھی پریشانی کی خبر آپ سنیں اور بار بار آپ پڑھنا چاہیں تو بعض اوقات پوری کتاب اٹھا کے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو چھوٹا سا کارڈ جو ہے وہ آپ بک مارکر کے طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حفاظت کی دوسری دعائیں بھی ہیں اور حج بیت اللہ پر کتاب بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔